باوضو رہنے والا ہے اس کی فضیلت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں معراج کی رات جنت کا وزٹ کیا میں نے، تو وہاں مجھے ایک کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ آپ کا ساتھی بلال ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے حضرت بلال سے پوچھا کہ تیرا تو بڑی بات ہے بھائی، تیری تو آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تو کہا کہ کون سا عمل کرتے ہو آپ؟ تو کہنے لگے جی مجھے تو اتنا ہی یاد ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کروں 2-4 جتنی اللہ توفیق دے رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ وہ دنیا میں چل رہے ہیں، ان کی آہٹ قدموں کی چاپ جنت میں آ رہی ہے۔ تو اس لیے باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اقامت ہو جائے اور آپ سنتیں پڑھ رہے ہوں، اور یاد رکھو نفل اور سنتیں ایک ہی چیز ہے، جو فرض نہیں وہ سب نفل ہیں۔ سنتیں نفلوں میں اہمیت والی چیزیں ہیں، نفلوں میں زیادہ اہمیت سنتوں کی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ اہم وتر اور تہجد ہے۔ اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس کے بعد عام سنتیں ہیں، تو اس کے بعد جو بلا وجہ کے نفل ہیں ان کی اہمیت آ جاتی ہے۔ تو یہ اگر آپ پڑھ رہے ہوں اور ادھر سے اقامت ہو جائے اور آپ نے وہ نماز نہ پڑھی ہو جس کی اقامت ہو رہی ہے، تو پھر آپ اپنی سنتیں، اپنے وتر، اپنی نوافل چھوڑ کر فرضوں میں شامل ہو جائیں۔ جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہتا، اگر آپ کی مثلا آخری دعا پڑھ رہے تھے، سلام پھیر لیا آپ نے، تو امام کے اللہ اکبر کہنے تک فارغ ہو گئے تو ٹھیک ہے، نماز پوری کر لیں، اور اگر امام کے تکبیر تحریمہ تک فارغ نہیں ہوئے تو پھر نماز کو بیچ میں چھوڑ دو اور امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو سوائے فرض کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آپ کوئی فرض ہی پڑھ رہے ہیں، فرض ہی پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب کہ آپ کی ظہر رہتی ہے اور آپ ظہر پڑھ رہے ہیں اور ابھی عصر کی اقامت شروع ہو گئی ہے، تو آپ اپنی ظہر جاری رکھیں، کیونکہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اقامت ہو جانے کے بعد فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ جس شخص نے اکیلے نماز پڑھی ہے اور اقامت شروع ہو گئی ہے اسی نماز کی، اس کو چاہیے کہ اپنے اکیلے والی نماز اگرچہ فرض ہوں ان کو توڑ دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ آتے ہیں نماز کے لیے تو آخری سجدہ بھی آپ کو نہیں ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتیتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیئا، جب تم مسجد میں آؤ اور ہم سجدوں میں ہوں تو سجدے میں پڑ جایا کرو، مگر اس کو رکعت شمار نہ کیا کرو۔ اس سے استدلال کرتے ہیں علماء، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ بھی یہی کہتے تھے کہ جس کو آخری سجدہ بھی نہیں ملا اس کی نماز، اس کو اس جماعت کا اجر نہیں ملا۔ تو اگر آپ آخری تشہد میں ملے ہیں تو ادھر سے اقامت شروع ہو گئی ہے، کوئی اور جماعت کھڑی ہوگی تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ آئے اور نماز ہو چکی تھی اور آپ نے نماز شروع کر دی تو بھی آپ اپنی چھوڑ دیں اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ اکیلے ہیں اور ادھر جماعت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ باجماعت پڑھ کر آ گئے ہیں یا آپ اکیلے بھی پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، نماز جاری نہیں ہے اس وقت، تو اب آپ وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ البتہ اگر آپ پڑھ کر آئے ہیں اکیلے اور مسجد میں جماعت شروع ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ وہ مسجد کی جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن وہ اس کی نفلی ہوگی، فرضی نہیں ہوگی۔ 2 شخص آئے
بیٹھے رہے، آپ نے نماز پڑھائی، فرمایا تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے جی ہم پڑھ کر آئے تھے، اکیلے ظاہر سی بات ہے گھر میں پڑھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں آؤ، نماز ہو تو اگرچہ پڑھ چکے ہو پھر بھی شامل ہو جایا کرو، مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی نفلی ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عصر کے بعد اس طرح کی جس کی کوئی وجہ ہو وہ نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو حضرت بلال کی بات تھی کہ دن ہو یا رات ہو، جب بھی میں بے وضو ہوں، وضو کر کے جتنی اللہ توفیق دے نفل پڑھتا ہوں، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک یہ وجہ والی نماز تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یا اس طرح کی جس کی کوئی وجہ ہے، یا ظہر کی چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر دھوپ لگی ہو اور بارش بھی ہو رہی ہو، اس کے لیے کوئی حکم ہے شریعت میں؟ بالکل کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ کے اوپر بادل ہیں جو بارش برسا رہے ہیں، اور سورج ٹیڑھا ہے اور ادھر بادل نہیں ہے تو اس لیے دھوپ آ رہی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس کا کوئی اسپیشل حکم بھی نہیں ہے، یہ ایک روٹین ورک ہے۔ رباح عبد المنان کا سوال ہے، شوقیہ طور پہ تصویر اتارنا درست نہیں، اگر کوئی تحفتاً فریم سمیت تصویر دے تو اگر اس کو گھر میں لٹکایا جائے، اس کے پاس نہ لٹکایا نہ جائے بلکہ پاس رکھ لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے۔ تصویر بلا وجہ کی آپ بنوا کر فریم میں لگا کر رکھ لیں، یہ جائز نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نہیں تو کوئی اور لٹکا لے گا، بلکہ آپ صرف وہ تصویریں بنوائیں جس کے پیچھے کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے، اس کے علاوہ تصویریں نہ بنائیں۔ واللہ اعلم۔ برتھ ڈے منانا اور وش کرنا کیسا ہے؟ جو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی رسومات سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اس میں سے ہوتا ہے۔ تو بات ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پہ وحی آئی تھی، تو اچھی بات ہے، اور اسی دن ہی آپ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ تو اپنی برتھ ڈے والے دن روزہ رکھ کے شکریہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، یہ ثابت ہے، آپ کر لیا کرو۔ اور جس دن آزادی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس دن روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آزادی ڈے اور برتھ ڈے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ منانا طاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ روزہ رکھ کے، یہ ثابت ہو گیا، اس لیے اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ وش کرنا اور کیک کاٹنا اور اسپیشل کھانے بنانا، یہ کافروں کی مشابہت ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں برازیل میں پڑھ رہا ہوں، حلال گوشت ملنا مشکل ہے، اپنا جانور لیں تو مہنگا پڑتا ہے، تو کیا ہم اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جو روٹین میں اہل کتاب کا ذبیحہ ہے وہ جائز ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں غالباً یہ فرمایا ہے، تو یہ جائز ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس دور کے اہل کتاب بسم اللہ پڑھ کر چھری چلا کر ذبح کرتے تھے۔ اگر آپ کے عیسائی بسم اللہ پڑھ کر چھری چلا کر ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے مرغیوں کو گرم پانی میں قتل کرتے ہیں اور جب جان نکل جاتی ہے تو بعد میں اس کی گردن کاٹتے ہیں، یا وہ بڑے جانور کو بھی اسی طریقے سے پہلے کوئی انجیکشن لگا کے اور اس کے بعد اگر اس کا خون نہیں نکلتا اور گلا نہیں کاٹا جاتا اور خون نہیں نکلتا تو بسم اللہ پڑھنے کے باوجود وہ حرام ہو جائے گا۔ بسم اللہ بھی ہو اور گلے پہ چھری چلا کر خون بھی نکالا جاتا ہو تو پھر وہ جائز ہے اہل کتاب کا، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ قطع تعلقی کا
کے متعلق بتا دیں۔ قطع تعلقی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داریاں توڑنا۔ مسلمان کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ بھی قطع تعلقی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اس سے قطع کلامی کر لے، بات ہی نہ کرے، 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اور جو رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ داری ڈبل ہوتی ہے، ایک تو رشتہ داری اور دوسرا اسلام، تو ان سے رشتہ داری توڑنا تو اور زیادہ گناہ کا کام ہے۔ مسلمان سے قطع تعلقی کرے تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی اجازت دی ہے، تو اب 3 دن کے بعد 3 دن کے دوران پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، سوائے مشرک کے اور سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہے اور شہناہ ہے۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ پیر آ گئی ہے، جمعرات آ گئی ہے، یہ 2 بندے آپس میں ناراض ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو مہلت دو، ہو سکتا ہے یہ صلح کر لیں۔ تو 3 دن کی مہلت ہے، اس میں اگر صلح کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر وہ رشتہ دار بھی ہے اور اس سے قطع تعلق کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کے ایک کنارے پر امانت کھڑی ہوگی اور ایک کنارے پر صلہ رحمی کھڑی ہوگی، جو قطع رحمی کرتا رہا ہوگا اس کو صلہ رحمی پکڑ کے آگ میں ڈال دے گی، اور جو امانتوں میں خیانت کرتا رہا ہوگا اس کو امانت پکڑ کر آگ میں ڈال دے گی، العیاذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے ان ینسأ لہ فی اثرہ ویبارک لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ، کہ اس کے قدموں کے نشان لمبے کر دیے جائیں، دیر لیٹ کر دیے جائیں، مطلب یہ کہ اس کو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے مال میں برکت آ جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریاں جوڑے۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ کوئی جائز کام کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ناجائز فیور نہیں لے رہے، اور کوئی حکومت والا بندہ آپ کو روک رہا ہے، گاڑی لے کر جا رہے تھے، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، لائسنس آپ کے پاس ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی میں مجھے کچھ دے کر جاؤ، تو اب آپ اگر اس کو دے کر جاتے ہو تو وہ آپ کی طرف سے رشوت نہیں، اس کی طرف سے رشوت ہے، وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنا حق لیا ہے، آپ نے کسی کا حق نہیں لیا۔ آپ نوکری پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، آپ کا تجربہ سب سے اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ ہی ہمیں پسند ہیں مگر پیسے کے بغیر ہم نہیں لیں گے، تو آپ کا پیسے دے کر نوکری حاصل کرنا جائز ہوگا، ان کا پیسے لینا حرام ہوگا۔ لیکن اگر آپ سے زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں اور آپ پیسے کے ذریعے ان کا حق مارتے ہیں تو پھر آپ کی طرف سے بھی رشوت ہوگی، ان کی طرف سے بھی رشوت ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ مزمل یوسف کا سوال سے کیا انگوٹھی میں فیروزہ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پتھر، قیمتی پتھر استعمال کیے جا سکتے ہیں زیور میں، جائز ہیں، ہیرا، دوسرے پتھر، مردوں کے لیے بھی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس فیروزے کے پیچھے کوئی عقیدہ ہو کہ یہ ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے ہے اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قاتل کے نام سے ہے، تو ہمیں اس سے جو پہنتا ہے وہ اس کی محبت میں پہنتا ہے، تو یہ بد عقیدگی کی وجہ سے ہم منع کر دیں گے۔ یا کسی کے ذہن میں ہو کہ پتھر کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس پتھر کی بارے میں بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے منع کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ یہ پتھر ان کی زنجیر پہن لی جائے تو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ان پتھروں میں کوئی ایسا کیمیکل ہے یا ایسی کیمسٹری ہے ان پتھروں کی جو بلڈ پریشر میں مثال کے طور پر فائدہ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہو تو ان پتھروں کو استعمال کرنا جائز ہے۔ اور جو سپرسٹیشنز اور توہم پرستی
اور بعدعقیدگی کی وجہ سے پتھر پہنے جاتے ہیں ان کا پہننا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔